سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ابتدا کا بیان جاری تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کا بیان جاری تھا۔ آج اسی نسب مبارک کے سلسلے میں ہم ایک دوسرا پروگرام کر رہے ہیں۔ ہمارا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر حضرت شیس علیہ السلام معروف ہستی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں ایک نمایاں شخصیت۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ہم تفصیل سے پچھلے سلسلے میں کلام کر چکے ہیں۔ اب یہاں سے جو نسب کا سلسلہ آگے بڑھا اور جو ان دونوں ہستیوں کا نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے کلام ہے، دعا ہے، اب یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو سابقہ بنیادوں پر تعمیر کیا، جس کا پہلے وہاں پر نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور اس میں ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور جب انہوں نے یہ عظیم فریضہ سر انجام دیا تو اس وقت ان دونوں ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متعدد دعائیں کی۔ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، یہ دعائیں سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہیں۔ متعدد دعائیں ہیں، ان میں سے یہاں پر ہم 3 دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی دعا تو وہ ہے جو ان دونوں ہستیوں نے اس طور پہ کی کہ اے اللہ، ہم تیرے گھر کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اس گھر کی تعمیر کو اور ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 ہے، ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ان کی وہ مرکزی دعا تھی جو انہوں نے اپنی اس عبادت اور خدمت کی قبولیت کے حوالے سے کی۔ اس کے بعد 2 دعائیں اور ہیں، جن میں ایک دعا کا تعلق امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور دوسری دعا کا تعلق خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ پہلی دعا جس کا تعلق امت کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں ہستیوں نے عرض کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو۔ یہ ان دونوں کی دعا کہ ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور وہ امت اپنے مرتبہ کمال اور مرتبہ عظیم کے اعتبار سے جو ظہور پذیر ہوئی یا مرتبہ کمال کو پہنچی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت مبارکہ ہے، جس میں الحمدللہ کہ ہم شامل ہیں، ہم داخل ہیں۔ اب اس کے بعد تیسری دعا جو نسل ابراہیمی کے در یکتا آخری نبی
محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، اس دعا کے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اسماعیل علیہ السلام اس پہ آمین کہہ رہے تھے۔ اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان کے درمیان، یعنی یہ جو اولاد کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلے گا، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ، یعنی جن الفاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں اس کی قبولیت کو دیگر 3 مقامات پہ بیان فرمایا۔ یعنی یہاں پر تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لیکن اس کے علاوہ دیگر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری اور آپ کے ان اوصاف کا حامل ہونے کو بیان فرمایا، اور انہی چیزوں کے ساتھ کہ آپ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے والے ہیں، آپ کتاب کی تعلیم دینے والے ہیں، آپ لوگوں کو حکمت سکھانے والے ہیں، اور آپ ان کے نفوس کا تزکیہ کرنے والے ہیں، انہیں پاکیزہ بنانے والے ہیں، انہیں پاک و صاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یوں کہہ لے کہ ہم پر یہ احسان ہے کہ ہمارے آقا و مولا اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اور یہ جو دعا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ وہ ہے جسے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم، کہ میں ابراہیم کی وہ دعا ہوں جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کی تھی۔ چنانچہ حدیث مبارک کے الفاظ سنیے، بڑی خوبصورت حدیث مبارک ہے، شرح سنہ کی یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ آدم کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا، اور فرمایا میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں، اور میں اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا، اور ان کے لیے، میری والدہ کے لیے، ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کا بیان فرمایا، پھر اس ختم نبوت کا مرتبہ آپ کو کب عطا کر دیا گیا تھا اس کا بیان کیا، اور اس کے ساتھ بیان فرما دیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ تو یہی دعا ہے کہ جس کی طرف آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا۔ اب اس کے بعد پھر یہ جو دعا ہے، اس دعا کا جو ہے وہ الحمدللہ کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ہم آج بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یوں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں، ان کا اس دعا کے ذریعے بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی جو زبان مبارک ہے، تو جو آپ کی والدہ کی طرف سے زبان تھی وہ قبطی زبان تھی، اور جو والد کی طرف سے تھی وہ عبرانی زبان تھی، اور آپ نے جو پرورش پائی، چونکہ آپ مکہ مکرمہ میں رہے، اور مکہ مکرمہ میں قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے، اور ان لوگوں کی زبان عربی تھی، تو آپ چونکہ عربی بولنے والوں کے درمیان پروان چڑھے اور آپ ان کے درمیان جوان ہوئے، تو آپ کو فصیح عربی زبان جو ہے وہ بڑی خوبصورت آتی تھی، اور آپ فصیح عربی زبان بولتے تھے۔ اچھا، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہے، آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 130 سال ہوئی۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی جو تدفین ہے اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔
یعنی متعدد اقوال ہوں گے، لیکن یہاں پر میں 2 قول ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی تدفین جو ہے وہ حتیم کعبہ میں ہوئی، حتیم کعبہ میں، یعنی اس وقت جو حتیم کا ٹکڑا ہے، یعنی کہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک حتیم جو گود کی شکل کے اندر ایک بنا ہوا ہے، تو آپ کی جو تدفین ہے وہ وہاں پر ہوئی، تو آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ حتیم میں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی جو تدفین ہے یہ خانہ کعبہ کے قریب ہی رکن یمانی اور رکن اسود ان کے درمیان میں ہوئی۔ رکن اسود تو وہ ہے جہاں حجر اسود رکھا ہوا ہے، اور اس سے جو پہلے والا رکن آتا ہے وہ رکن یمانی ہے، تو رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان آپ کی تدفین ہوئی، اور روز العنف کے اندر یہ روایت موجود۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبائے کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی قسم کا ذکر کیا، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا کسی کی قسم ذکر کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم فرماتا ہے کہ حامیم والکتاب المبین، کہ روشن کتاب کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ جس شے کی قسم بیان کرتا ہے وہ اس شے کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام کے یہ آباء و اجداد اتنے شرف والے اور اتنی عظمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم بیان کی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البلد کی آیت نمبر 1، 2 اور 3، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا مجھے اس شہر کی قسم جب کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی۔ 3 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر کی۔ پہلی، اس شہر مکہ کی قسم، وہ شہر مکہ کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرمائے، تو شہر مکہ کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اور آپ کے جلوہ فرما ہونے کی صورت میں اس شہر کی قسم جو ہے وہ ذکر فرمائی۔ اور دوسری جو 2 قسمیں ہیں وہ ہے ووالد وما ولد، باپ کی قسم اور باپ کی اولاد کی۔ باپ اور اولاد سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہے، لیکن ایک قول اس کے اندر یہ بھی ہے کہ والد سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اولاد سے مراد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو چونکہ یہ دونوں ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقرب ہستیاں ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والی، امت کا سلسلہ چلانے والی، خدا کے پیغمبر، خدا کے رسول، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کی قسم قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے ان آباء کا ذکر ہوا۔ اب جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ چونکہ مکہ مکرمہ میں رہے، آپ کی جو نسل پاک تھی وہ مکہ مکرمہ اور پھر وہاں سے پھیلتے پھیلتے وہ اتنی پھیلی کہ ایک طرف وہ یمن تک گئی، دوسری طرف وہ شام تک گئی، اور اس کا جو ہے وہ ایک بہت وسیع سلسلہ رہا۔ یہ ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بیان کیا تھا۔ تو یہ جو قوم تھی، یہ جو نسل تھی، یہ اہل عرب کہلائے، یہ عربی نسل تھی اور یہ عربی قوم تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی عرب سے ہے۔ آپ نبی عرب و عجم کے ہیں، کہ خدا نے خود قرآن میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے حبیب تم کہو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے، جو رسالت ہے، وہ سب کے لیے، اس میں تمام انسان شامل ہیں، خواہ وہ عرب سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ عجم سے تعلق رکھتے ہوں، قیامت تک کے تمام انسان جو ہے وہ ان کے لیے آپ کو نبی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن جو باعتبار نسب کے آپ کا تعلق ہے وہ عرب کے ساتھ ہے، جو عرب و عجم کی تقسیم ہے تو اس کے اعتبار سے عرب کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا، اہل عرب کو، اہل مکہ کو، اہل حجاز کو، قریش کو، ان سب کو مخاطب کر کے بہت ساری آیات مبارکہ، جیسے یہ معروف آیت مبارکہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف کے ساتھ فرمایا اے لوگو، اب یہاں پر مخاطب کون ہیں؟ قریش ہیں، یہاں پر اہل عرب جو ہے وہ جو اولین مخاطبین ہیں وہ ہیں۔ ان کو فرمایا بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا بیان فرمایا؟ فرمایا من انفسکم، کہ اے اہل قریش یہ نبی تم میں سے ہی ہیں، جو تم ہو کہ اہل عرب ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تم ہی میں سے ہیں، یہ تمہارے ہی کنبوں قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لائے تو چونکہ آپ اہل عرب سے تشریف لائے تو اہل عرب کی زبان کے ساتھ تشریف لائے، نبی سب کے، رسول سب کے، لیکن آپ جن میں سے تشریف لائے ان کی زبان عربی تھی، تو فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا۔ تو آپ کو عربی زبان کے ساتھ بھیجا کیونکہ آپ کی قوم کی زبان عربی تھی، اس لیے قرآن پاک بھی جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو، یعنی اے اولین مخاطبین تاکہ تم اس کو سمجھو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کی جو ہے وہ اگلی سٹیج ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ اہل عرب میں ہوا کہ آپ کا نسب مبارک اہل عرب کے اندر رکھا گیا۔ پھر اہل عرب میں جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو اہل عرب کے بہت سارے قبیلے، یعنی ویسے تو عرب بہت ہی ایک وسیع علاقہ ہے، لیکن اس میں سے بھی اگر جیسے اہل حجاز ہی کو لے لیں، یعنی مکہ مدینہ اور یہ جو پورا ایک خطہ بنتا ہے اسی کو لے لیں، تو اس کے اندر بھی بہت سارے قبیلے تھے، اس میں قبیلہ قریش بھی ہے، اس میں اور بھی 20 قبیلے ہیں۔ تو وہ جو قبیلے تھے ان میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش کے ساتھ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قبیلے کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ چنانچہ مشہور سورہ مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ترجمہ کنز العرفان، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ یہ قبیلہ قریش کا تذکرہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ مبارک ہے، اور یہ اس کا جو تذکرہ ہے وہ اس سینیریو کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابتداءً دعوت دی تھی وہ اپنے قبیلے والوں کو دی تھی، اور جب ان کو دعوت دی تو اب ان کو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے انعامات عطا فرما رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اے قبیلہ قریش، اللہ نے یہ نبی تمہیں عطا فرمایا اور یہ تم ہی میں سے نبی ہے اور تمہارے ہی جو ہے اس قبیلے سے ہے، تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے پہلے سے کتنے فضل موجود ہیں، خدا کی کتنی مہربانیاں موجود ہیں، تم ان مہربانیوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گرمی سردی کے سفر کے اندر تمہیں حالت امن میں رکھا، یعنی کہ قبیلے سفر کرتے تھے، قافلے سفر کرتے تھے، لوٹ جاتے تھے، ڈاکو لوٹ لیتے تھے، راستے کے اندر بہت سارے قبیلے لوٹ لیتے تھے، لیکن قریش ایک موسم میں شام کی طرف سفر کرتے، دوسرے موسم میں یمن کی طرف سفر کرتے، لیکن قبیلہ قریش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کرتا تھا، ان کو کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ کیوں؟ ان کے بارے میں سب یہ کہتے تھے کہ یار یہ مکے سے آئے ہیں اور یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، یہ اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں، یہ اسے سنبھالنے والے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی نسبت کی وجہ سے قریش کو یہ حفاظت اور یہ فضیلت اور یہ شرف عطا فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ مہربانیاں کی ہیں تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس گھر کے رب نے انہیں بھوک سے امن عطا فرمائی ہے اور خوف سے امن عطا فرمایا، بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ اچھا، یہاں پر ایک ساتھ میں ایک اور بات کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قبیلہ قریش، اس قبیلے کا نام قریش کیوں ہے؟ تو اس کی علماء نے متعدد وجوہات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں، جو باپ دادا ہیں، ان میں ایک بزرگ گزرے ہیں فہر بن مالک۔ فہر بن مالک جو تھے یہ اتنے طاقتور، اتنے بہادر اور اتنے شجاع تھے کہ اپنی شجاعت کی وجہ سے یہ اہل عرب پر غالب تھے۔ تو اب ان کی بہادری اور ان کا غلبہ ایسا تھا، تو قریش جو ہے یہ بیسیکلی ایک سمندری جانور ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ دیگر سمندری جانوروں کو کھا جاتا ہے اور ان پر غالب آ جاتا ہے۔ تو فہر بن مالک جو تھے، ان کی بہادری اور ان کے غلبے کی وجہ سے ان کا نام اس جو ہے وہ غالب آنے والے جو ہے وہ سمندری مخلوق کے نام پر جو ہے قریش رکھ دیا گیا، یعنی ان کا لقب یہ بن گیا۔ تو ان کو تمام اہل عرب جو ہے وہ قریش کہنے لگ گئے کہ سب پہ غالب، سب پہ غالب۔ تو یہ اس نام سے جو ہے یہ سلسلہ چلا، تو وہاں سے پھر قریش اور قریش سے پھر آگے جو ہے وہ قرشی اور قریشی، تو یہ والا پھر آگے لفظ استعمال ہونے لگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سلسلہ مبارک ہے وہ اس قبیلہ قریش کے ساتھ ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام نے خود بھی اس کو بیان فرمایا۔ اچھا، پھر قبیلہ قریش سے یہ سلسلہ آگے اس کی مختلف شاخیں ہوئیں۔ قبیلہ قریش جو ہے وہ تو ایک بڑا قبیلہ ہوا نا، تو اب اس کی جو مزید شاخیں نکلی تو اب آگے وہ مختلف تھی۔ انہی میں سے ایک تھی بنو ہاشم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ ہے بنو ہاشم سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی بیان فرمایا اور قرآن پاک میں بھی اشارتاً اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ موجود ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کو یوں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجتبی ہیں، مصطفیٰ ہیں۔ مجتبی کا مطلب بھی چنا ہوا اور مصطفیٰ کا مطلب بھی چنا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر خیر سے خیر والے گروہ میں چنے گئے، اور پھر آخر کے اندر آپ کائنات کے سب سے زیادہ چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے فرد ہیں، شخصیت ہیں اور ہستی ہیں۔ اچھا، اب قرآن پاک میں جو اس قبیلہ جو یہ بنو ہاشم کی جو شاخ ہے، اس کی طرف اشارتاً جو تذکرہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈراؤ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی نازل فرمائی اور توحید اور ایمان اور اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا، تو اس کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب تم اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں انہیں اللہ کے عذاب کی خبریں دو، انہیں اللہ کے عذاب کا ڈر سناؤ تاکہ یہ ایمان قبول کریں۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرب رشتے دار ہیں، جو سب سے قریبی رشتے دار ہے، تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ یہی بنو ہاشم ہیں، یہ سب سے پہلے یہ بنتے ہیں۔ یعنی اقرب کے اندر آپ درجہ بدرجہ جیسے قریش کو بھی شامل کر لیں، تو جو اقرب بنیں گے وہ بنو ہاشم بنیں گے، پھر بنو ہاشم سے اوپر جو ہے وہ قریش بنیں گے، پھر قریش سے اوپر کا جو بھی سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اب اس بنو ہاشم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں انہی کے اندر ایک ہاشمی بھی ہے، ہاشمی، حجازی، قرشی۔ تو یہ جو نبی کریم علیہ السلام کے نام مبارک لیے جاتے تو اس کے اندر ہاشمی بھی ایک نام ہے، اور وہ اسی بنو ہاشم کی نسبت سے ہے۔ اچھا، پھر اسی بنو ہاشم کے حوالے سے ایک اور چیز، بنو ہاشم کا تذکرہ جو ہے وہ ایک دوسرے انداز میں، یعنی یوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے نسب سے تعلق رکھنے والے اور آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کے اعتبار سے ہم قرآن پاک سے اخذ کر رہے ہیں، تو اسی کے اندر ایک اس شخص کا بھی تذکرہ ہے کہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اس کی مذمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آیات نازل فرمائی۔ یعنی ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رشتہ دار وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہما،
آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یوں جو ہے وہ چند ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن ایک وہ بھی ہے، یعنی بہت سارے وہ بھی ہیں جنہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن جنہوں نے بنو ہاشم میں سے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان میں جو یوں کہہ لے جس کا رویہ سب سے برا تھا، جس کی گستاخی سب سے بڑھ کر تھی، جس کی نبی پاک علیہ السلام سے عداوت سب سے زیادہ شدید تھی، وہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ لہب نازل فرمائے، سورہ تبت یدا ابی لہب جو ہے وہ نازل فرمائی۔ تو بنو ہاشم کے جس فرد کا مذمت کے ساتھ تذکرہ ہے وہ ابو لہب ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتے کے اعتبار سے چچا تھا، اور اسلام دشمنی میں شاید سب سے آگے جو رہنے والا تھا، تو اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس کی مذمت میں یہ پوری سورہ لہب اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ تو یہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا تذکرہ یہاں پر، اور وہ بھی ان کی مذمت اور ان کی وعید کے طور پہ ذکر کیا۔ تو یہ جو اوپر تک کا جو نسب ہے اور اس کے متعلقات ہیں، یہ اس کا بیان ہے۔ اب آئیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک جو ہے، یہ چلتے چلتے یہ پہنچا حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ہمارے ایمان کے اعتبار سے کائنات کی مقدس ہستیوں میں سے ہیں، کائنات کی عظیم ہستیوں میں سے ہیں، کہ جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں، یہ موحد تھے، توحید کے ماننے والے تھے، اور یہ مومن تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز، اکرام اور شان و مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو دوبارہ زندہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف عطا فرمایا۔ تو یہ کیا ہے؟ مومن اور موحد تو پہلے ہی تھے، یعنی مومن سے مراد موحد، خدا کو ایک ماننے والے، توحید کے قائل اور شرک سے پاک، یہ پہلے ہی تھے۔ پھر مزید شرف در شرف کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کا شرف بھی ان کو عطا فرمایا۔ اچھا، اب آقا کریم علیہ السلام کے یہ والدین کریمین جو ہیں، یہ مومن ہیں۔ اس کے بارے میں جو خود قرآن مجید ہی سے جو دلیل ہے کہ جو اہل توحید ہیں یہ عذاب سے محفوظ ہیں، جن تک خدا کا کوئی پیغمبر اور کسی پیغمبر کی جو ہے وہ صحیح تعلیمات نہیں پہنچی۔ صحیح سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر ڈسٹورشن نہ ہو، ان کے اندر تبدیلی نہ کر دی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 ہے، فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یا کسی فرد کو تب ہی عذاب دیتا ہے، اسے عذاب کا حقدار قرار دیتا ہے کہ جب اس کے پاس حق پہنچ جائے، اور حق پہنچنے کے باوجود وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دے۔ ورنہ اگر کسی تک حق نہیں پہنچا تو وہ اہل توحید میں سے ہونا ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس میں مزید بھی تفصیل ہے، لیکن ابھی ہم صرف اپنے موضوع کے اعتبار سے صرف کلام کرتے ہیں کہ اس کا اہل توحید میں سے ہونا یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اگرچہ اس کا کسی خاص معین پیغمبر رسول کے اوپر ایمان نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ اہل توحید میں سے ہے اور اس تک کسی رسول کا جو ہے رسول یا اس کا پیغام نہیں پہنچا، تو اہل توحید ہونا اس کے ایمان کے لیے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔
اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے کا زمانہ ہے اس کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے، اور خود قرآن مجید کے الفاظ جو ہے وہ موجود ہے کہ علی فترۃ من الرسل، کہ ایک زمانہ فترت ہوتا ہے۔ زمانہ فترت وہ ہے کہ جس میں ایک رسول تشریف لائے اور اس کے بعد جو اگلے رسول ہیں ان کے درمیان اتنا طویل فاصلہ ہے کہ پہلے والے نبی رسول کی تعلیمات جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ معلومات سے نکل گئیں، اور وہ لوگوں کے سامنے اب یا تو تعلیمات ہیں ہی نہیں، یا ہیں تو وہ اتنی بدلی ہوئی ہیں کہ ان کے لیے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہی مشکل ہے کہ یہ اصل ہے کیا۔ اس زمانے والے جو ہے، جو زمانہ فترت والے ہیں، یہ توحید پہ ہیں تو ان کی نجات اسی سے ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر حجت قائم کیے اور بغیر اقامت حجت کے کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اگر آپ اہل عرب کے ذرا تاریخ کو دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، یعنی کہ جو تقریباً کوئی 2500 سال پہلے گزرے تھے، تو یہ 2500 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں عرب کے اندر، یعنی اس خطہ حجاز کے اندر جو ہے کوئی نبی تشریف نہیں لائے، تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ زمانہ فترت ان کے لیے۔ اچھا، دوسری طرف ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی جو ہے وہ 550 سال پہلے دنیا سے جو ہے وہ یعنی کہ آسمانوں پہ جا چکے تھے۔ اس اعتبار سے بھی یہ زمانہ فترت ہے۔ تو اب اس پورے زمانہ فترت کے اندر جو اہل توحید ہے، یہود و نصارہ میں جن تک ان کے نبی کی جو تعلیمات پہنچی، جو صحیح تعلیمات پہنچی بغیر اس کے تغیر کے، بغیر تحریف کے، وہ تو اسی کو مانیں گے، لیکن جن تک یہ سارا معاملہ نہیں ہوا تو وہ زمانہ فترت والے، اور ان کے لیے اہل توحید میں سے ہونا ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور اب یہاں خود غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اب آپ غور کریں کہ جس کا نام عبداللہ ہے، اس کے نام میں اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہونا، یہ اس کے نام کے اندر شامل ہے۔ تو یہ واضح کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ اہل توحید میں سے تھے، یہ خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ اچھا، اسی طرح حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک دیکھ لیں، یہ ہے آمینہ۔ آمینہ امن سے ہے اور اسی سے ایمان ہے۔ تو آپ کے والدین کریمین کے جو اسماء مبارکہ ہے، خود ان سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ مومن تھے۔ اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کلام منقول ہے، اس کلام سے تو اتنا واضح طور پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ملی ہوئی تھیں۔ چنانچہ المواہب اللدنیہ میں ابو نعیم نے زہری کے طریق سے اسما بنت رحم کے واسطے سے ان کی والدہ سے روایت کیا۔ ان کی والدہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کو ان کی بیماری میں دیکھا جس میں ان کا انتقال ہوا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی عمر کے بچے تھے اور ان کی عمر 5 سال تھی، 5-6 سال۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سرانے کھڑے تھے اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر چند اشعار پڑھے۔ ان میں سے 3 اشعار میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ مِنْ عِنْدِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تُبْعَثُ فِي الْحِلِّ وَفِي الْحَرَامِ تُبْعَثُ فِي التَّحْقِيقِ وَالْإِسْلَامِ دِينُ أَبِيكَ الْبَرِّ أَبْرَاهَامِ فَاللَّهُ أَنْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَامِ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے ہو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے، تم حل اور حرم میں مبعوث کیے گئے ہو، تم تحقیق اور اسلام میں مبعوث کیے گئے ہو، تمہارے نیک باپ ابراہیم کا دین یہ تمہارا دین ہے، تو اللہ نے تمہیں بتوں سے روکا ہے۔ یہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ منقول اشعار ہیں۔ اب یہ سند کے اعتبار سے کسی بھی درجہ ذوف میں صحیح، لیکن اگر فضائل کے اندر معتبر ہونے کے درجے کو یہ پہنچتے ہیں تو ان کے ایمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایمان کے لیے
جو ادنا سے ادنا دلیل ہوتی ہے وہ بھی کافی ہوتی ہے، اور کفر کے لیے بڑی مضبوط قسم کی دلیل چاہیے ہوتی ہے جو معاذ اللہ یہاں پر کسی بھی طور پہ موجود نہیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز، ہمارے علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان پر بڑا مفصل، بڑا خوبصورت کلام کیا ہے، اور اس میں یہ کہوں گا کہ عظیم ترین سعادت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے متعلق تحقیق اور خدمت کرنے کی حاصل ہوئی ہے، وہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی عظمت و شان اور ان کے ایمان کے بارے میں 6 کتابیں لکھی، 6 رسالے لکھے انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں۔ ایک مسالک الحنفاء فی والدی المصطفیٰ، دوسری التعظیم والمنہ فی ان ابوی النبی فی الجنہ، تیسری الدرج المنیفہ فی الآباء الشریفہ، چوتھا نشر العالمین المنیفین فی احیاء الابوین الشریفین، اور اس طرح 2 رسالے اور ہیں۔ اور پھر ان رسائل کے مجموعہ اور اس کے ساتھ مزید دلائل کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بزرگ، آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کے اسلام کے متعلق یہ رسالہ ہے۔ تو یہ بڑے خوبصورت دلائل اس کے اندر بیان کیے گئے۔ ایک دلیل میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں ایک ایمان کی جو ہے وہ تازگی کے لیے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بہقی کی یہ روایت ہے، بہقی اور ابن عساکر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہاں پر بھی 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے، مفترق الناس فرقتین الا جعلنی اللہ فی خیرہما، کہ جہاں پر لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے بہتر والے حصے میں رکھا، خیر والے حصے میں رکھا۔ اب اس کے بعد آخر تک یہ روایت چلتی آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا، اور دوسرے الفاظ ہیں فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَسَبًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا، فرمایا کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے والد کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر، یا دوسرے الفاظ کے اعتبار سے ہم کہیں گے ترجمے کے اعتبار سے کہ میں تم میں سے نسب کے اعتبار سے اور باپ کے اعتبار سے سب سے بہتر۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے نسب کے اعتبار سے اور اپنے والد کے اعتبار سے بہترین ہیں، یعنی آپ کا نسب بہترین ہے اور آپ کے والد بہترین ہیں، آپ کا نسب خیر ہے اور آپ کے والد خیر ہیں، تو اب اعلیٰ حضرت علی رحمہ جو ہے وہ خود یہاں پر فرماتے ہیں کہ کفار جو ہیں وہ تو محل غضب و لعنت ہوتے ہیں، کفار جو ہے وہ تو محل غضب و لعنت ہوتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نسب اور اپنے والد گرامی کے بارے میں فرماتے ہیں خیرن۔ تو بتائیے کہ خیرن اگر مانیں گے، جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، یقیناً اسی کو مانیں گے، تو جب خیرن مانیں گے تو اب پھر ان کو معاذ اللہ جو دوسرے الفاظ ہیں وہ اس طرف ہم نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خیر تھے، اور خیر اسلام ہے نہ کہ کفر، خیر توحید ہے نہ کہ شرک، خیر ایمان ہے نہ کہ کفر۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نسب اور اپنے والد گرامی کے اعتبار سے خیر ہیں اور خیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز میں آپ کے والدین کو زندہ کیا، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے مزار مبارک میں تشریف لے گئے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہیں، اور یہ ان کا ایمان، اور یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو سرشار فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے